مغربی بلوچستان میں پولیس کی تشدد سے بلوچ شخص ہلاک۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں 24 سالہ بلوچ ابراہیم ریگی اس ہفتے پولیس کی حراست میں مارے جانے اور زخمی ہونے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ اگر ماحل بلوچ کو بازیاب نہیں کیا گیا تو BNP وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لے گی۔ آج فروری کی 27 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں قمبر مالک بلوچ۔ شب وشبات۔ آئیے سنتے ہیں بلوچستان سے اہم خبریں۔ سب سے پہلے پولیس کی ریمانڈ میں موجود ماحل بلوچ کی کیس کی تفصیلات اور پیش رفت پر بات کرتے ہیں۔ 17 فروری کو کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں اپنے گھر سے CTD کے چھاپے کے دوران گرفتار کیے جانے والی ماحل بلوچ کو پولیس نے 25 فروری کو عدالت میں پیش کیا اور 1 ماہ کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ماحل کے وکیل کے دلائل کے بعد جج نے ماحل کو مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ماحل کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ماحل بلوچ کو دیکھ کر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کا شکار بنایا گیا ہے اور دوران پیشی وہ کمرہ عدالت میں بے ہوش بھی ہوئی۔ لیکن اس سب کے باوجود ماحل کو مزید 7 دنوں کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا تشویشناک ہے۔ دوسری جانب بلوچستان نیشنل پارٹی کے بلوچستان اسمبلی اراکین نے بروز ہفتہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں بالخصوص ماحل بلوچ کو جھوٹے الزام کے تحت گرفتار کرنے کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال کی اور ایک پریس کانفرنس کی توسط سے کہا کہ اگر ماحل بلوچ کو بازیاب نہیں کیا گیا تو BNP وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لے گی۔ جبکہ آج پسنی میں حق دو تحریک خواتین ونگ کی جانب سے پسنی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ماحل بلوچ پر قائم جعلی مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ مغربی بلوچستان میں پولیس کی تشدد سے بلوچ شخص ہلاک۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں 24 سالہ بلوچ ابراہیم ریگی اس ہفتے پولیس کی حراست میں مارے جانے اور زخمی ہونے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایرانی حکام عام شہریوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل انٹرن ریگی کو پہلے ایرانی حکومت نے ایران حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت پر گرفتار اور بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن پھر اسے 22 فروری کو زاہدان کی سڑک پر دوبارہ گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جس کے 1 گھنٹے بعد اس کی موت ہو گئی۔ ہرنائی میں کارکنوں پر فائرنگ کا خونی واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ سے 4 کارکن جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ مسلح افراد نے 11 کانوں کو جلا دیا۔ تفصیلات کے مطابق خوست کول مائنز ایریا میں نامعلوم افراد نے کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے کارکنوں کے ڈیرا پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ لیوی ذرائع کے مطابق ہرنائی میں مسلح افراد نے کوئلہ کے کانوں کو آگ لگا کر 11 کانوں کو جلا دیا۔ فائرنگ سے جاں بحق کارکنوں میں نور خان، عبدالحنان، سید حنان اور عبد الرحمن، جبکہ زخمیوں میں شیر زمان، سید اکرم اور باز محمد شامل ہیں۔ قائم مقام گورنر بلوچستان میر جام محمد جمالی نے کوئلہ کارکنوں پر فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس واقعہ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا کہا ہے۔ اوسطا محمد کے رہائشی نادر علی شیخ نے اپنے بچوں کے ہمراہ پریس کلب میں میڈیا کو فریاد سناتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا ناصر علی شیخ، جس کی عمر 14 سال ہے، جو کمرانی روڈ تاجک آباد سے لاپتہ ہو گیا تھا اور 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، تاحال میرا بیٹا واپس نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سخت پریشان ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی جانی دشمنی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان، قائم مقام گورنر بلوچستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے درمندانہ اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے بیٹے ناصر علی شیخ کو فوری بازیاب کرائیں۔ بلوچستان کے ضلع کولو سے آمدہ خبر کے مطابق لیویز فورس کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 اہلکار جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ لیویز حکام کے مطابق مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق ضلع کولو میں لیویز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے سبب
9 اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ ان زخمیوں میں 2 اہلکاروں کو شدید نوعیت کی چوٹیں آئیں، اور مزید یہ کہ واقعہ میں 2 سیکیورٹی اہلکار کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بلوچستان میں پناہ لیے ہوئے افغان مہاجرین کو مردم شماری میں مقامی ظاہر کرنے کے سنجیدہ مسئلے پر بلوچستان نیشنل پارٹی نے تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مردم شماری کے فارم میں افغان مہاجرین کو افغان لکھا جائے اور بلوچستان کے مقامی لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ BNP کے مطابق 1 مارچ سے شروع ہونے والے خانہ شماری اور مردم شماری فارم کے مطابق غیر ملکیوں کے لیے جو کالم ہے اس پر مردم شماری خانہ شماری کے عملے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کالم میں افغان مہاجرین کو افغان لکھ کر بلوچستانیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ BNP بیان کے مطابق آج انہی افغان مہاجرین کی وجہ سے تجارت اور معاشی منڈیوں پر ان کی قبضہ گیری ہے، جبکہ کلاشنکوف کلچر سمیت دیگر مسائل سے مقامی افراد دوچار ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لاکھوں خاندان جو ضیاء کے رجیم میں بلوچستان میں ان کی آباد کاری کو یقینی بنایا اور مہاجر کیمپوں کی جگہ کوئٹہ، پنجپائی، چاغی سمیت پشتون علاقوں میں ان کو آباد کیا گیا، وہ بین الاقوامی پالیسیوں کی خلاف ورزی تھی، اور انہوں نے سیاسی اور پیسے کی بنیادوں پر شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور انتخابی اندراج کر کے پورے بلوچستانیوں کا استحصال کیا۔ اب نادرا کے ارباب و اختیار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر مہاجرین کے حوالے سے موجود ریکارڈ کو بھی محکمہ شماریات کے حوالے کر کے ان کی مدد کریں۔ ضلعی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مہاجرین کی شناخت کرائیں اور کیمپوں میں آباد لوگوں کو افغانی لکھوا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، تاکہ بلوچ، پشتون، ہزارہ اور صدیوں سے آباد کاروں کے ساتھ انصاف ہو۔ اور کوئٹہ میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے صحافی عبدالواحد ریسانی کے قتل کیس میں گرفتار ملزم کو بری کر دیا۔ مقتول صحافی کے والد نے عدالتی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ثبوت ہونے کے باوجود قتل کے ملزم کو بری کرنا معنی خیز ہے۔ عبدالواحد ریسانی کو 2021 میں بظاہر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں عبدالواحد ریسانی کے ملزم کی بریت کے فیصلے کے خلاف صحافیوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ تمام ثبوتوں کے باوجود ملزم کو باعزت بری کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے مزید کہا کہ ورثہ کے ہمراہ فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں علاقائی اور عالمی خبروں کی جانب۔ اٹلی کے علاقے کلابریا کے مشرقی ساحل پر تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم 61 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انسا نیوز ایجنسی اور اطالوی میڈیا کے مطابق ساحل سے تقریباً 27 لاشیں ملی ہیں، جبکہ 20 سے زائد لاشیں پانی میں تیر رہی تھیں۔ اٹلی کی نیوز ایجنسی کے مطابق ایک کمزور کشتی پر 100 سے زائد ایسے مہاجرین سوار تھے جو یورپ پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ ان میں سے 80 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق متاثرہ کشتی پر ایران، پاکستان اور افغانستان کے مہاجرین سوار تھے، جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ پاکستان انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں آج ڈالر کی قدر میں معمولی کمی دیکھی گئی، تاہم گزشتہ ہفتے سے ڈالر کی قیمت میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 83 پیسے کمی ہوئی ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا ہو کر 259.92 روپے پر بند ہوا۔ دوسری جانب آج اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 265 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اپنے ہاں رہائشی ویزے پر موجود پاکستانی والدین کی جانب سے بچوں کے قوانین کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے والدین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کونسل جنرل UAE بخیت عتیق الرمیتی کا کہنا تھا کہ بچوں کو تعلیم دلانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پاکستانی والدین UAE کے ودیمہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایران میں IRGC کے چیف کمانڈر سلامی نے یورپی ممالک پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک علیحدگی پسندوں اور ایران مخالف فراریوں کو مدد فراہم کرتے ہوئے انہیں جمع کرنے کے پلیٹ فارم میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے دھمکی دی کہ آج ایران کے پاس اپنے فوجی ساز و سامان کی رینج بڑھانے کی صلاحیت ہے تاکہ ایران کے مخالفین کو بڑی ضربیں لگائی جا سکیں، بلکہ ابھی تک ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔
روسی یوکرینی جنگ میں جرمن معیشت کو 100 بلین یورو نقصان۔ یوکرین میں جاری جنگ اور اس کے نتیجے میں توانائی کی بڑھتی قیمتوں نے جرمنی معیشت کو تقریباً 100 بلین یورو کا نقصان پہنچایا ہے، جو کہ لگ بھگ اس کی مجموعی ملکی پیداوار یا GDP کا 2.5% بنتا ہے۔ یہ تجزیہ جرمن انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ریسرچ کے صدر مارسیل نے جرمن اخبار سے بات کرتے ہوئے دیا۔ ان کے مطابق یوکرین پر روسی حملہ متوقع طور پر جرمن معیشت کی ترقی میں رکاوٹ اور مہنگائی کا سبب بنتا رہے گا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔